बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। निगरान हुकूमत आज से ख़त्म हो चुकी है पंजाब की, और 90 दिन पूरा होने के बाद निगरान हुकूमत का अख्तियार भी ख़त्म हो गया है। निगरान हुकूमत किसी एक फ़ाइल पर या किसी एक दरख्वास्त पर भी दस्तखत नहीं कर सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रेफरेंस निगरान हुकूमत को घर भेजने का और नई निगरान हुकूमत कायम करने के हवाले से जो अहम पेशरफ सामने आई है मोहसिन नकवी के खिलाफ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे मोहसिन नकवी के खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई है दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने के हवाले से और कातलाना हमले की, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि 25 मई को जो वाक़यात हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जो जुल्म रवा रखा गया था हमजा शहबाज की उस वक्त की जो हुकूमत थी, जिसके अफसरान आज भी इस निगरान हुकूमत ने पंजाब में वही लगाए हुए हैं। और उस वक्त एक कमीशन, परवेज़ इलाही की हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था, और ये जुडिशल कमीशन था उन तमाम वाक़यात की इंक्वायरी करने के लिए। शब्बर रज़ा रिज़वी साहब जो साबिक जज हैं, उन पर मुश्तमिल ये कमीशन था, जुडिशल कमीशन, जिसने 25 मई के वाक़यात की तहकीकात करनी थी। और वो अभी रिपोर्ट आई नहीं थी, और परवेज़ इलाही की हुकूमत परवेज़ इलाही ने असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी और वो अभी पेंडिंग थी। उसके बाद चूँकि निगरान हुकूमत आ गई थी, तो निगरान हुकूमत को खुश करने के लिए बड़े जो लोग थे, ज़िम्मेदारान थे, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामज़द किया था, उनको बचा लिया गया। और उस रिपोर्ट में जो सिफारिशात की गई थी, उसमें डीएसपी एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई का 25 मई को इतना बड़ा जो तशद्दुद, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, लोगों के घरों से उठाया गया, सारा कुछ होता रहा। और हुआ मैक्सिमम क्या, सिर्फ एक डीएसपी और एक एसएचओ के खिलाफ, और बाकी जो एहलकार हैं उनको उसमें नामजद किया गया, और जो असल पुलिस अफसरान व एहलकार हैं उनको क्लियर कर दिया गया था। ये वो था जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में कमीशन बना, उसने इंक्वायरी की, उसको सारे के सारी दस्तावेजात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोवाइड की, और एट द एंड उसका रिजल्ट क्या आया कि एक डीएसपी और एक एसएचओ को नामजद किया गया और जिम्मेदार ठहराया गया। अब वो भी मंजूर नहीं था, चूंकि जो इनकी हिमा पर जितना कुछ करते हैं, फिर ये उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनको भी कुछ ना हो, इस वजह से जो डीएसपी नासिर मुश्ताक और एसएचओ फुरकान महमूद के खिलाफ जो कार्रवाई की मंजूरी थी, उसको अब क्लियर कर दिया गया है निगरान हुकूमत की जानिब से। 25 मई के वाक़यात पर अफसरान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ की रैली पर तशद्दुद, तोड़ फोड़, एक रुकनी इंक्वायरी ट्राइब्यूनल तश्कील दिया गया था, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। और ये निगरान हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया है, बल्कि उस इंक्वायरी ट्राइब्यूनल को भी तहलील कर दिया गया है। और जो मुबैना पुलिस तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात के लिए कायम ट्राइब्यूनल था, उसको तहलील कर दिया गया। क्यों तहलील किया गया जी, कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ामात लगाए हैं सीनियर पुलिस अफसरान पर, वो इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है। और दूसरा ये है कि अब किसी ने तो किया ना, कोई तो था जो यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ रहा था, कोई तो था जो यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करना चाहता था, कोई तो था जो साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट को गिरफ्तार करना चाहता था, नासरा जावेद को। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, कई लोगों को जख्मी किया, एक कारकुन की डेथ हो गई रावी टूल प्लाजा के पास, तो ये कोई तो था। अब सिर्फ एक डीएसपी और एक एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया, वो भी मंजूर नहीं था, चूंकि उनको भी क्लीन चिट देनी थी। इस बुनियाद पर तमाम के तमाम लोगों को क्लीन चिट देते हुए उस ट्राइब्यूनल को, इंक्वायरी ट्राइब्यूनल को ही तहलील कर दिया गया है निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से। अब ये नहीं समझ आ रही कि निगरान हुकूमत किस कानून के तहत ये इख्तियारात इस्तेमाल करती आई है। वो भले जेआईटी बनाना हो इमरान खान कातलाना हमले की, या पहली जेआईटी को ख़त्म करना हो, या ये जो ट्राइब्यूनल था इंक्वायरी ट्राइब्यूनल, इसको ख़त्म करना हो, क्योंकि इसके लिए तो आपको काबीना की मंजूरी चाहिए होती है। तो अब कौन सी कोई इलेक्टेड हुकूमत थी जिसकी काबीना के पास ये सारे इख्तियारात थे। ये तो सिर्फ सेक्शन 230 के तहत इलेक्शन करवाने के लिए आते थे, लेकिन उसके बावजूद ये सारा कुछ होता रहा और हमारी अदालतें ये सारा मजाक देखती रहीं। और किसी ने इन 3 माह में 14 जनवरी को ये हुकूमत गई थी, और जो असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई थी, और उसके बाद जो एक प्रोसेस था, फिर 22 जनवरी तक जब ये निगरान सेटअप आया था, तो उसके बाद से लेके अब तक सैकड़ों दरखास्तें गई हैं दायरा इख्तियार से मुतल्लिक निगरान हुकूमत के। लेकिन मोहसिन नकवी को इतनी ताकतवर उनकी पुश्त पर था हाथ, कि उन्होंने, किसी अदालत ने उनको नहीं पूछा कि आप केयर टेकर हैं,
اچھا انہوں نے اپنے ساتھ نگران وزیر اعلیٰ لکھوانا بھی گوارا نہیں سمجھا، کبھی کسی ان کے وزیر نے نگران وزیر نہیں لکھا۔ ان کو تو بتایا گیا تھا کہ جی آپ 2 سال کے لیے آئے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا، لیکن چیزیں ویسے نہیں رہتی، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ان کے گرد گھیرا تنگ کیا ہے تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچی تھی سوائے اس کے کہ ان کو گھر جانا پڑے۔ دوسری جانب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے گھر پر جو حملہ ہوا تھا اور اس میں جو پیٹرول بم پھینکے گئے تھے باقاعدہ آگ لگا کے، اور آگ لگا کے وہ پھینکے جاتے ہیں، اور وہ سی سی ٹی وی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی اور سارا کچھ سامنے آ گیا کہ وہ آگ لگاتے ہیں پھینکتے ہیں، وہ تو اللہ نے کیا کہ جب وہ پھینکتے ہیں جلد بازی میں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے، نہیں تو ان کی تو 3-4 گاڑیاں کھڑی تھیں اور پورے گھر کو آگ لگ سکتی تھی۔ پھر انہوں نے فائرنگ کی، وہ جو بائک پہ تھا آگے جا کے اس نے 3-4 فائر کیے اور وہ ڈائریکٹ ان کے گھر پر فائر کیے گئے۔ اس کے بعد چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ وکیل بھی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 8 رکنی بینچ بنا تھا، نئی جو قانون سازی تھی چیف جسٹس کے اختیارات کے خلاف، اس میں بھی انہوں نے پیش ہونا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے، تو وہ چلے گئے تھے سپریم کورٹ، اور پھر انہوں نے اب کل یہ درخواست دائر کی ہے بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب پولیس اسٹیشن ڈیفنس اے لاہور، اور یہ ڈیفنس کا علاقہ ہے جہاں پر یہ سارا کچھ ہوا۔ درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ، محسن رضا نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اس میں کہا گیا جی کہ میں جو ہے وہ تراویح اور عبادت سے فارغ ہو کر 1 بجے کے قریب اپنے مقدمات کی تیاری کے لیے اپنا جو فرسٹ فلور ہے اس میں اسٹڈی روم میں بیٹھ کر اپنی وکالت کے پیشہ کے مقدمات کی تیاری کر رہا تھا، تو 1:20 جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہوا، اور اس میں کہا گیا کہ میرے گھر پر ایک پیٹرول بم میرے گھر کے گراج کے اندر پھینکا گیا جس میں سے آگ نکلی، اور باقی آگ تکنیکی طور پر پیٹرول بم کے آگے لے حصے کو الگ ہونے کی وجہ سے مزید نہ بھڑک سکی، اور جو میری گاڑیاں کھڑی تھیں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب عالی یہ لوگ دھمکیوں میں مجھے اور میرے بیوی بچوں کو مار دینے اور سب کچھ تباہ کر دینے کے پیغامات بھیجتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے اور پولیس ہے جو کہ ہماری پولیس ہے، اس سے سب کچھ کروا دیں گے۔ اس طرح میرے بہت سے مقدمات جن میں نگران حکومت بھی شامل ہے لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جن کی تفصیل بعد میں رفع کر دی جائے گی۔ حال ہی میں منیر احمد بنام ہائی کورٹ پنجاب میں ہائی کورٹ نے آٹے کی تقسیم کا امتیازی اور لائنیں لگانے پر پابندی کے احکامات جاری کیے، جس پر نگران وزیر اعلیٰ سخت ناراض ہیں۔ جناب عالی میں نے چیزوں کا معائنہ کرنے کے بعد پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ میرے گھر اور دوسری چیزیں سلامت ہیں کہ انہیں، اور پھر 15 پر اپنے موبائل نمبر سے کال کی اور مزید برآں متعلقہ پولیس کو بھی کال کی اور وقوع کی اطلاع، اور تھوڑی دیر بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ گواہان کی موجودگی میں انسپیکشن کے دوران جائے وقوع سے 12 عدد خالی فائر کے خول پسٹل پولیس کے اے ایس آئی مصطفیٰ اور نیازی کو دیے جو انہوں نے اپنی تحویل میں لیے۔ میں نے گواہان ندیم صادق اور رفیق کی موجودگی میں 2 پیٹرول بم اور جن میں کچھ پیٹرول استعمال شدہ تھا اور کچھ بقایا تھا، دونوں پیٹرول بم پولیس کے حوالے کیے۔ یہ سارا وقوع شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، محسن رضا نقوی نگران وزیر اعلیٰ نے کروایا، اور انہیں موٹر سائیکل کے 4 اشخاص کا معلوم ہے۔ میں یو ایس پی اور فوٹو پیش کرتا ہوں جن کی صاف طور پر شناخت ہو رہی ہے۔ ان ملزمان کے پیچھے کون کون ہے یہ تفتیش میں آئے گا، مہربانی فرما کر ان کے خلاف 780 کا مقدمہ درج کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو اقدام قتل کا ہے 324 اور 436، 427، 452، 506 بی کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مجھے ابھی مزید میرے بیوی بچوں اور میرے دفتر کے ساتھیوں کو جان و مال کا انہی لوگوں سے خطرہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے مقدمات کی پیروی سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی بڑی سخت مذمت آئی، پاکستان بار کونسل نے بھی، اور تمام بار ایسوسی ایشن نے اس کے اوپر مطالبہ کیا، لیکن اس وقت یہ تیسرا دن ہے ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا۔ دوسری جانب چونکہ 14 جنوری کو اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں، پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی 14 جنوری کو، 90 دن گزر گئے، 14 اپریل کو 90 دن گزر گئے۔ اب آ جاتی ہے نگران حکومت۔ نگران حکومت آئین پاکستان کہتا ہے کہ 90 دن سے 1 دن بھی آگے نہیں جا سکتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا دی، اور وہاں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ آرٹیکل 254 کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن جو نگران حکومت ہے اس کی حد تک کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نان الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہے وہ 90 دن سے زائد نہیں رہ سکتی، یہ آئین پاکستان کو توڑنے کے مترادف ہے۔ اب چونکہ آگے ایک پروسیس ہوا تھا، 5-6 دن کے پروسیس کے بعد یہ نگران حکومت بنی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے گورنر کی جانب سے مشاورت ہوتی رہی، وزیر اعلیٰ کے ساتھ خط و کتابت ہوتی رہی، اور اپوزیشن لیڈر کے پاس، پھر اس کے بعد یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا۔
کمیٹی بنی، کمیٹی کے بعد یہ تیسرے مرحلے پر الیکشن کمیشن کے پاس گیا اور اس کے بعد پھر یہ نگران حکومت بنی تھی۔ تو 22 اپریل یہ آخری دن ہے جس دن ان کے پاس 90 دن مکمل ہو جائیں گے۔ اب آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے بعد یہ کسی منی بل پر سائن نہیں کر سکتے، یہ کسی کو تنخواہ نہیں دے سکتے، یہ تنخواہوں کے جو ہیں روزمرہ کے کام وہ بھی نہیں کر سکتے، ان کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے نگران حکومت کی مدت ختم ہونے کا معاملہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ریفرنس تیار کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ 22 اپریل کو پنجاب کی نگران حکومت کی جو آج 90 دن کے حساب سے دیکھیں اسمبلیوں کی تحلیل کا تو آج وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن کچھ آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 22 اپریل تک جس دن وہ انہوں نے حلف لیا تھا اس دن تک ان کے پاس 4 دن ہیں۔ 22 اپریل کو پنجاب کی نگران حکومت کی مدت ختم ہونے کے معاملے پر تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے۔ تحریک انصاف نے نگران حکومت کی عینی حیثیت سے متعلق ریفرنس بنایا ہے۔ ریفرنس میں 90 روز مکمل ہونے پر پنجاب کی نگران حکومت تحلیل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے مطابق 22 اپریل کے بعد پنجاب کی نگران حکومت کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوگی۔ 14 مئی تک پنجاب میں نئی نگران حکومت آئین کا تقاضا ہے۔ آئین کی خلاف ورزی پر اعلیٰ عدلیہ سے بھی رجوع کیا جائے گا اور اس نگران حکومت کو ہٹا کے نئی نگران حکومت لائی جائے گی، اور نئی نگران حکومت جو 3 نام ان کے پاس پینڈنگ ہیں وہ لائے جائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ کسی بھی صورت میں محسن نقوی سے بہتر ہی آپشن ہوگی، بھلے وہ پی ڈی ایم کے آپشن کو ہی اٹھا لیا جائے، لیکن محسن نقوی کو گھر جانا ہوگا۔ محسن نقوی کی کل جو ویڈیو سامنے آئی ہے جب وہ بلاول زرداری کے چیمبر میں داخل ہو رہے ہیں اسمبلی میں، تو یہ تو آصف زرداری کی اور پی ڈی ایم کی خدمت کا حق ادا کیا اور پورے ڈکٹیٹر کے طور پر انہوں نے ظلم کیا۔ جو زمان پارک پر کئی دن تک آپریشن ہوتے رہے، وقتاً فوقتاً آپریشن ہوتے رہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر مظالم ہوتے رہے، تو یہ ساری اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ بس اتنی تھی آپ کی حکمرانی، آپ کو 5 سال کے لیے الیکٹڈ تو تھے نہیں، آپ لوگ تو کونسلر نہیں بن سکتے۔ بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف یہ ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے اور نگران حکومت آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ آج سے فارغ ہو چکی ہے، عملی طور پر ان کے پاس کوئی اختیار نہیں بچا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔